ریما، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بدلتے دنیا کی بدلتی پوزیشنز اور اس میں ابھی حال ہی میں جو شفٹ ہوئی ہے سارے اسرائیل تنازع کے بعد، ایران کی بھی اور ٹرمپ کے آنے کے بعد یو ایس کی بھی، کیسے فٹ ان کرتا ہے؟ اینڈ آف کورس ہمارا جو گریٹر سوال ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی شکریہ لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو ڈیل ہے یا ڈائیلاگ کا پروسیس ہے یہ اس مرحلے تک بھی پہنچے گا۔ بہت زیادہ پیسمزم تھا اور ایک خدشہ یہ تھا کہ یہ ابھی اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں کیونکہ نیتن یاہو چاہتے ہیں، ایران ان کے لیے ایک بہت ڈینجر ایک طرح سے پوز کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس مومنٹ آف ویکنس کو سیز کر کے ایران پہ کوئی حملہ ہو یا کوئی سٹرائکس ہو۔ اور یہ جو ہے یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ صرف سرسری طور پہ چلے گا، لیکن اصل میں جو آبجیکٹو ہے وہ وہی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ڈائیلاگ ہے وہ بہتر، لوگوں کے بہت سے جو ایکسپیکٹیشنز تھے اس سے بہتر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک ایٹ لیسٹ آپ کے پاس شاید انفارمیشن ہو کہ ایگزیکٹ کن چیزوں پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ اس میں ہمیں زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آ رہی، بلکہ کچھ کانٹرڈکٹری بیانات نظر آ رہے ہیں کہ ایران سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ میں ایٹ لیسٹ چاہوں گی زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے کہ ایونچولی ایران جو ہے اور امریکہ یہ اگری کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تو بہت انیشل فیزز ہیں ڈائیلاگ کے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ نیتن یاہو کا ایبسنس ہے اس پورے سیناریو میں، کیونکہ obviously انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ امریکہ اور ایران کی کوئی بھی ڈیل ہو، اس میں سعودی عربیہ بھی ایک رول پلے کرے، تو ایک طرح سے نیتن یاہو جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہیں اس سچویشن میں۔ کیا یہ ابھی بھی آگے فیوچر میں بھی ایسا ہی رہے گا، یا اسرائیل جو ہے وہ کچھ امریکہ میں جو ان کے الائز ہیں ایڈمنسٹریشن سے باہر، ان کے ساتھ مل کے کچھ اس میں اپنا رول پلے کر سکے گا؟ یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو ایبسنس ہے اسرائیل کا اس پورے معاملے میں وہ کافی کنسپیکوس ہے۔ تیسری چیز ہے لینا، صافی صاحب سے میں بالکل اگری کرتی ہوں، میرا خیال ہے یہ بالکل ایک نئی چیز نہیں ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ 2023 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ میں ایک بہت اسٹرائکنگ چینج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی فارن پالیسی کو، اپنی ایک حیثیت صرف خطے میں نہیں بٹ گلوبلی کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بزنس، کامرس، اپنی انڈسٹریز، اپنا ان سب اکنامک طرح سے اپنی ایک مائٹ اسٹیبلش کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے دیکھ کے۔ اور اس میں آف کورس اگر خطے میں کوئی جنگ ہوگی یا ٹینشنز مزید بڑھیں گی تو یہ ان انٹرسٹس کے حق میں نہیں ہے۔ تو اوور آل اس کی اسٹیبلٹی سعودی جو ایک بزنس انٹرسٹس ہیں یا کمرشل انٹرسٹس ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس کو بھی سوٹ کرتی ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید یہ بھی سوچ ہے کہ اگر آپ مزید کسی بھی ملک کو، ایران بہت اہم ملک ہے اس خطے میں، اس کو کمزور کرتے ہیں ملٹری مائٹ کے ذریعے سے یا ایون اکنامکلی، تو آپ پورے خطے کو کمزور کرتے ہیں، اور پھر نہ جیت سعودی عربیہ کی ہوگی نہ جیت ایران کی ہوگی۔ اسرائیل کا بہت ایک رول ہے۔ آپ سیریا میں دیکھ لیں کہ سیریا میں کیا ملا، مختلف جو پاورز ہیں انہیں اپنی جنگ کی ایک طرح سے اس طرح جو کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا۔ اب جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، کچھ حد تک ترکی کی بھی بات آتی ہے کہ اس کے بھی انٹرسٹ ہیں اب سیریا میں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک فیئر ہے کہ اگر خطہ مزید ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، باہر کی قوتوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ ایک اور اہم سوال اس میں یہ ہے کہ ہم فلسطین کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی ڈیلز ہو جائیں گی، اس میں اسرائیل کا کیا، اس پہ کیا اگریمنٹ ہوگی۔ یہ ایک سعودی اور امریکہ کی جو ڈیل الگ سے بھی کوئی ہو رہی ہے، ان کی سول نیوکلیئر جو کیپیسٹی ہے اس کے ذریعے، اس میں بھی آتی ہے یہ بات کہ کیا آپ اگری کریں گے کہ اسرائیل کو کس طرح دیکھنا ہے، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ باقی سب مل جائیں اور جو فلسطین ہے وہ بالکل اکیلا رہ جائے۔ یہ بھی ایک، ویسے میں کہتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس خطے کی تو فلسطین بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ بالکل اکیلا نہ رہ جائے، کیونکہ ابھی بھی کچھ آوازیں ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی دب نہ جائیں۔
تو یہ کچھ چیزیں بٹ اٹس ٹو سون ٹو سے، کیونکہ کچھ فائنل ڈیٹیلز جب سامنے آئیں گی تبھی بات ہو سکے گی. بٹ ابھی تک تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ بٹ ایز سم ون بائی دا وے کمپلیٹلی جس کا کوئی ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے، بٹ دنیا میں جو ہو رہا ہے اوبویسلی اس کو آبزرو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، صرف اس پرسپیکٹو سے میں بات کروں. اچھا سہیل صاحب، ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو بہت سارے تحفظات ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز کو ایران سے. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو کیا اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا کیا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ امریکہ اور باقی جو ویسٹرن بلاک ہے اس کو پسند آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، دونوں میرے جو فاضل کولیگز ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور مجھے ان سے ذرا برابر بھی اختلاف نہیں. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، دونوں نے جو نقشہ کھینچا ہے تقریباً میرے بھی یہی خیالات ہیں. البتہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہے. یہ ایک تو ایران کے سارے الائنس ٹوٹ چکے ہیں اور جو لیبیا، شام کی اس کو سپورٹ تھی، حماس تھا، لبنان میں حزب اللہ تھی، یہ سارا کچھ ٹوٹ چکا ہے. اور اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر یہی جنگ جاری رہتی ہے تو ایران ڈیفینیٹلی موجودہ رجیم جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جاتی. اور چونکہ ایران کے انقلاب کو بہت اب وقت گزر چکا ہے، ڈیفینیٹلی اتنی لمبا جب وقفہ گزر جاتا ہے تو پھر ان پاپولیرٹی بھی آ جاتی ہے اور وہاں تبدیلیاں اس طرح کی دیکھی جا رہی ہیں کہ جس میں وہ جو پرانی جس طرح سے سختی تھی اور جس طرح سے ماڈرنزم کے خلاف ایک وہاں پہ گورنمنٹ کی اپروچ تھی، اب وہ سختی بھی کم ہوئی ہے اور لوگوں نے کچھ آزادیاں لے لی ہیں اور مزید لینا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہی حال سعودی عرب کا بھی ہے کہ اگر اس خطے میں اسی طرح رجیم چینج ہوتے رہتے ہیں تو سب سے بڑا خطرہ تو سب سے پہلے سعودیہ کو تھا. لیکن محمد بن سلمان نے آ کے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے فورن جو ویسٹرن الائز تھے اور امریکہ تھا ان سے ایک سٹرونگ ریلیشن شپ بنایا اور جو انہیں اس رجیم پہ اعتراضات تھے وہ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک فنڈو وہابی اسٹیٹ تھی اس سے وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی اسٹیٹ کی جا رہے ہیں کہ جو لبرل اسلامک اسٹیٹ ہوگی. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. دوسرا ظاہر ہے سعودی عرب کو اور ایران کو اب دونوں کو اپنے جو حکومتوں ہیں ان کو خطرات ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ تو ڈیفینیٹلی ایران اور امریکہ ہو جائے گا. میں شامی صاحب سے اپنا صافی صاحب سے یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتی جنگ، تو جنگ کے علاوہ پھر آپشن تو امن ہی ہے، کیونکہ جنگ اگر جنگ نہیں کرنی اور ٹرمپ یہ طے کر چکا ہے تو پھر تو اس کو امن ہی سوٹ کرتا ہے. دوسرا اسرائیل کے ڈیفینیٹلی ڈیزائنز ہیں آگے بھی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طاقت کا اصل منبع ایران تھا، تو اگر ایران کو چھوڑ دیا تو ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ تو خراب ہوں گے. تو یہ معاملہ بالکل جس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ معاملہ ابھی سیٹل نہیں ہوگا. لیکن خطرہ یہ ہے کہ جو ساری اس وقت مڈل ایسٹرن گورنمنٹس ہیں کہ یہ کہیں فلسطین کے اوپر کمپرومائز نہ کر دیں. اور دوسرا یہ بھی اب سوال ایون پاکستان میں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو سارا وینچر جو حماس نے شروع کیا تھا اور جس کا اینڈ لبنان میں خاتمے سے، غزہ کے اندر تباہی سے اور مسلمانوں کے بے تحاشا نقصان سے ہوا، حزب اللہ بالکل ہی تباہ ہو گئی. تو یہ سارا وینچر جو ہے یہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس کا مقصد اسرائیل کو کوئی ہزیمت تھوڑی سی بھی ملی، یا اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس میں اسرائیل زیادہ مضبوط ہو گیا اور مسلمان اور فلسطینی جو ہیں یہ تو بالکل ویکسٹ پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، شاید پوری تاریخ میں بھی اتنے ویکسٹ پوزیشن پہ نہیں تھے. تو اس کا ڈیفینیٹلی جس طرح اسامہ بن لیڈن کا وینچر جو تھا اس کا الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا.
اور شدید نقصان ہوا. اسی طرح یہ جو غزہ کا وینچر تھا یہ بھی اس کا بھی شدید نقصان ہوا, اور یہ بلا سوچے سمجھے اور بغیر وسائل کے ایسی لڑائی تھی جس کا نتیجہ شاید سب کو معلوم تھا. اتنی قربانیاں دی گئیں, اتنے لوگ شہید ہوئے, آگے بھی فیوچر نظر نہیں آ رہا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو مصر جا کے سیٹل ہو جائے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اب مسلم امہ کا جو نام تھا وہ بس اب نام ہی رہ گیا ہے. کوئی OIC نہیں, کوئی جائنٹ ایفرٹ نہیں ہے, اور کوئی فلسطین کے بارے میں آواز نہیں ہے. تو یہ جو سارا رزلٹ ہے اس میں نہ ایران کوئی زیادہ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہوگا, نہ سعودی عرب کوئی بڑا سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہوگا, اور دوسری طرف امریکہ کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. صرف جنگ کے لیے ایک ہی ملک تیار ہے جس کا نام اسرائیل ہے, باقی کوئی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور اسرائیل کے اندر بھی آپ اگر ان کی وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ اس جنگ کے اوپر فٹیگ ہو گئی ہے, اور بہت اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں نتنیاہو کے اوپر. تو میں صافی صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ, پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ سارے مڈل ایسٹ پہ امن ہو, اور خاص کر ایران اور سعودی عرب کے اندر اگر کوئی معاملہ طے پا جائے تو ہمارے اندر جو خاص کر فقہی لڑائیاں ہیں یا فقہی ایک کشیدگی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, اس پہ فرق پڑے گا, کیونکہ ہمارے ملک میں دونوں ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا سر, یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. گو کہ روایتی طور پہ تو ٹرمپ کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اینٹی وار ہیں, لیکن جب یہ معاہدہ مذاکرات ایٹ لیسٹ معاہدے کے اوپر شروع بھی ہونے والے تھے تو ٹرمپ کی طرف سے جو بیان آیا کہ اگر تو ایران نہیں آتا آن بورڈ یا معاہدے کے لیے نہیں راضی ہوتا ہے, بات چیت آگے نہیں بڑھتی, تو ہم تیار ہیں جنگ کے لیے, گولہ باری ہوگی, اس ٹائپ کے بڑے جارحانہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. صافی صاحب تھوڑا سا یہ کہیے گا, ایک تو یہ بھی کہ کیا واقعی میں اس وقت جو US ہے وہ اس ڈیل کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ کسی بھی طرح سے ایران کو بٹھائے گا اور ان سے چاہے گا کہ معاہدہ ہو, یا پھر ایران کتنا زیادہ آمادہ ہے آپ کے خیال میں؟ دوسرا, سعودی عرب کی بھی تھوڑی سی پوزیشن بتائیے گا, کیونکہ ماضی میں تو ہم یہ بیان سنتے رہے ہیں اور بڑے کھلے الفاظ میں سعودیہ نے کہا تھا کہ اگر ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن آتا ہے تو پھر ہم بھی کوئی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی طرف سوچیں گے یا حاصل کریں گے. کیا وہ اس بیان سے اب دستبردار ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس بار اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے, ایران کو مختلف کارروائیوں کے ذریعے کافی کمزور بھی کر دیا ہے امریکہ نے, پاسداران انقلاب کے سربراہ کو نشانہ بنا کے, اسی طرح باقی کارروائیاں کر کے, اور خود جو پہلے پراکسی ان کی صرف حزب اللہ تھی اور اس کے بعد حماس بھی تھی, تو ان دونوں کو بھی اس دوران امریکہ نے اسرائیل نے بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے. مختلف کارروائیاں کر کے وہ پیجر میں بم رکھنے پیجرز کے ذریعے ان کو قتل کرنے سے لے کے ان پہ بمباریوں تک. لیکن امریکہ کی جو دلچسپی ہے ایران کے ساتھ معاملات میں وہ دو چیزوں پہ منحصر ہے. ایک یہ کہ ایران خطرہ نہ رہے اسرائیل کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں. تو ان دو چیزوں پہ اب بڑی حد تک ایران اسرائیل کے لیے تو میرے خیال میں بہت زیادہ خطرہ نہیں رہا, لیکن جو ایٹمی پروگرام ہے اور اس پہ وہ تب سودا بازی کرے گا کہ جب اس کو تحفظ کی ضمانت ملے. اور ان ڈسپیوٹس کے ہوتے ہوئے جو پہلے تھے حزب اللہ اور ابھی بھی ہے حزب اللہ اور ایران کے, پھر شام کی صورتحال, باقی صورتحال, اگر ایران اس حوالے سے اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھے اور امریکہ کی طرف سے اس کو حملوں کی دھمکیاں ملتے رہے تو وہ پھر اتنی آسانی کے ساتھ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عرب ممالک ماضی میں یہ تھا کہ جو فلسطین کا کیس تھا اس کا علمبردار بھی سعودی عرب تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ امریکہ کسی طریقے سے ایران پہ حملہ کرے یا ایران کو دبا کے رکھے. اب سعودی عرب اس فہرست سے نکل گیا ہے
اور اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ بھی معاملات اس کے بہتر ہو رہے تھے. یو اے ای نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اور لوگ حماس کی اس کارروائی کے پیچھے ایک علت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مزید یہ جو ایران اور عرب ممالک کی دوستیاں ہیں یہ مزید دشمنیاں مزید دوستی میں نہ بدلے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کو ان دو چیزوں کی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ٹرمپ میں انپریڈکٹیبل ہے, لیکن ٹرمپ میں یہ بھی ایک عادت ہے کہ وہ ایکسٹریم کی دھمکی دے دیتے ہیں یا ایکسٹریم کا شروع میں سٹیپ اٹھا لیتے ہیں, بعد میں پھر ریئلسٹک بن جاتے ہیں. ایک کاروباری مزاج شاید ابھی تک حکمرانی میں بھی نظر آ رہا ہے.